آگے جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تمہید پہلے سورۃ بقرہ میں آئی، آیت نمبر 228۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، البتہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، پیچھے ہم پڑھ کے آئے، صرف اتنا کہہ کے بات چھوڑ دی گئی۔ اب آیت نمبر 32 میں ابھی ہم نے پڑھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب یہاں پر عورتوں کو مزید ذہنی طور پہ تیاری کرائی گئی ہے، اور اب دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اور یہاں پر قامہ کا لفظ آیا ہے علا کے صلے کے ساتھ۔ قامہ جب با کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 135 میں آتا ہے کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو قامہ کا لفظ با کے ساتھ آتا ہے تو کسی چیز کو قائم کرنا، اور جب علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاکم اور منتظم ہونا۔ چنانچہ یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 34، اس سے یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل۔ خاندان کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ یوں تو ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کے اندر مرد بھی یہی چاہتا ہے، عورت بھی یہی چاہتی ہے، لیکن آخرکار کس کی بات چلے گی؟ یا تو یہ ہے کہ دونوں باہمی رضامندی سے متفق ہو جائیں، بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل کر کے جس طرح بھی ہو سکے قائل کرے تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر معاملہ طے نہیں ہو رہا تو بحث چل رہی ہے، تو اب کس کی رائے فیصلہ کن ہوگی؟ یہ مرد کی ہوگی، اور عورت کی جب رائے مسترد کی جائے گی تو اسے صدمہ ہوگا۔ اس صدمے کا اثر کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھ دیا، گویا ایک سیفٹی ویلو اس کو دے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قانون شہادت جب ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کا نصاب رکھا گیا تھا تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کے سربراہ مرد کو بنایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتا ہے، عورت پر ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اگر ایک مرد کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ کے ہاں سزا پائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہیں بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں فوقیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے قوام کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ اسلامی معاشرے کے اندر کفالت کی ذمہ داری تمام تر مرد کے اوپر ہے، اور اس کا اخراجات شادی کے آغاز سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی اگرچہ مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، اور پھر گھر میں عورت کا نان نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فالصالحات قانتات، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ مرد کو قوامیت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، غیب میں پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں، مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے مرد کا مال گھر میں ہوتا ہے، وہ خود کام پہ چلا جاتا ہے، اب بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بیوی کی عصمت در حقیقت مرد کی عزت ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر رازدان بیوی ہوتی ہے، تو یہ حفاظت تین اعتبارات سے ہے: شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت کی، اور شوہر کے رازوں کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے۔ اصل حفاظت اور نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رازق اللہ ہے، لیکن انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، کسی عورت کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ سرکشی کرے گی، ضد ہے، ہٹ درمی کی روش پہ چل پڑی ہے، شوہر کی بات کسی طرح نہیں مان رہی، ہر صورت میں اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے اور گھر کی فضا کو ہر وقت خراب رکھتی ہے، تو یہ نشوز ہے۔
اگر عورت اپنی حیثیت کو ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کرتی کہ وہ شوہر کے تابع ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مزاحمت کرے گی، اس کے نتیجے میں گھر کے اندر ایک فساد پیدا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں جن کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے پر فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، یعنی آرام سے سمجھاؤ بجھاؤ یا ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھاؤ، کسی بھی طرح ان کو سمجھاؤ۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ اگر نصیحت ملامت سے کام نہیں چلتا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بستر علیحدہ کر لو، ان کے ساتھ شوہر بیوی کا تعلق منقطع کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اگر اب بھی اپنی روش نہیں بدلتی تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا اختیار ہے، لیکن اس زمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑ جائے۔ تو اس لیے مرد کو یہ حکم ضرور ہے، لیکن اس پر اگر وہ ظالمانہ طریقے سے مار پیٹ کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور مذکورہ بالا جو ہدایات ہیں یہ اللہ کے کلام کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، اور معاشرتی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آئے تو انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف راہ مت تلاش کرو، یعنی عورت سرکشی نہیں کرتی، سرتابی نہیں کرتی، بات مانتی ہے، اطاعت کے راستے پر چلتی ہے، تو اب پچھلی باتوں کو بہانہ بنا کے انتقام لینے کے لیے ان کو تنگ مت کرو، انتقام لینے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، وہ تمہاری حرکتیں سب جانتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ عورت بھی اکڑ گئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، اب لگتا ہے کہ یہ ساتھ نہیں چل سکتے، اب اصلاح احوال کے لیے ایک اور تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان یریدا اصلاحا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی موافقت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سازگاری پیدا کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی خواہش ہوتی ہے معاملہ درست ہو جائے، لیکن کوئی نفسیاتی گرہ ایسی بندھ جاتی ہے کہ اسے کھولنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب اگر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ثالث آئے گا، دونوں مل بیٹھ کے خیر خواہی کے جذبے سے اصلاح احوال کی کوشش کریں گے تو اس گرہ کو کھول سکتے ہیں، اور یہ دونوں اسباب اختلاف کی تحقیق کریں گے کہ آخر میاں بیوی کے اندر اختلاف کس بات پر ہے۔ دونوں کے گلے شکوے سنیں گے، وضاحتیں سنیں گے، پھر دونوں کو سمجھا بجھا کے تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں گے، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ ان یریدا اصلاحا، اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں 4 مقامات، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے، اب سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں حکم ہے، سورۃ الانعام میں 151 نمبر آیت ہے، اور بنی اسرائیل میں 23 نمبر آیت۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ آیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا، آواز کو پست رکھنا، ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ۔ پہلے عام طور پہ چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے تھے، ایک قبیلہ ایک ہی جگہ رہتا تھا، ہمسائے بھی ہوتے تھے، رشتہ دار بھی ہوتے تھے، لیکن کوئی اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ۔ ایک ہمسائیگی عارضی نوعیت کی ہوتی ہے، مثلا آپ بس میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، تو سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین میں ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے۔
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ قرآن ہمیں اللہ کی پسند اور ناپسند بار بار بتاتا ہے۔ یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والے، تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں، اللہ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بندے پسند۔ تو ایسا ہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، عاجزی والا، جھکنے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر ان کے اندر بخالت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ غرور اور تکبر عام طور پر دولت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اگر ہم یہ دولت ادھر ادھر خرچ کرتے رہیں گے تو ہمارا ویلیو نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت نہیں رہے گی، تو وہ اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ تو انہیں یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ملامت کریں گے کہ دیکھو یہ کتنا بخیل ہے، تو وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے تم اتنا کھلا خرچ نہ کیا کرو، یہ تم اپنے پیسے کیوں اڑاتے رہتے ہو خام خواہ، کبھی اس کا علاج کرا دیا، کبھی اس کو دے دیے، کبھی اس کی مدد کر دی۔ کوئی ہوش کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، کچھ اپنے لیے بچا کے رکھو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اس طرح لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل میں سے انہیں دیا ہے، دولت کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ دولت ظاہر ہو گئی تو کوئی سوال کر بیٹھے گا، لہٰذا خود ہی مسکین صورت بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ اپنے شادی بیاہ ذرا دیکھیں، چیک کریں، کہاں کہاں ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو اتنی مہنگی ڈیکوریشنز کرتے ہیں، اسٹیج پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں، پھر جنرلی جو ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے گلاسز اور بڑے بڑے بوکے، اور ہر ٹیبل کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں، یہ ہم کیوں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح سے لباس، دلہن کے لباس، دولہا کا لباس، اب تو لاکھوں سے بھی بات اوپر جاننے شروع ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی دکھاوے کے لیے ایسے کام کرتا ہے، اور وہ شیطان کا ساتھی، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو بہت ہی برا ساتھی۔ ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی جو لوگ مال کو روکتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایک نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور اپنے خاص خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یوم آخرت کا خوف ان کے اندر ہے، اپنے مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے خاص خزانہ فضل سے مزید بھی اجر دے گا۔ تو اس لیے مال خرچ کرنا ہے اللہ کے بندوں کی خاطر، اللہ کے بندوں کی مدد کی خاطر، دکھاوے کے لیے، ریاء الناس کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے شہادت علی الناس کے بارے میں، اور وہی مضمون ہے جو ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں پڑھ چکے کہ اے مسلمانوں تمہیں شہداء علی الناس بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اور یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر تمہیں کہنی ہے، امت مسلمہ کو کہنی ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، ہماری ایک ڈیوٹی لگائی
تو ہمیں بھی قیامت کے دن یہ گواہی دینی کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچایا تھا، اب یہ اپنے طرز عمل کے خود جواب دیں۔ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی، یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے، اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا نقشہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ عدالتی اصطلاح میں اسے استغاثہ کا گواہ کہا جاتا ہے، یعنی عدالت خداوندی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے پیش ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا، اب یہ خود ذمہ دار ہیں، خود جواب دیں۔ چنانچہ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا۔ یہاں الفاظ نوٹ کیجئے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ جو ہے یہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شفاعت کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہمارے خلاف مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں تیرا دین ان کے سپرد کر کے آیا تھا، اس کے بعد اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے تو خود ہی یہ رستہ چھوڑ دیا، خود ہی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ سورۃ فرقان میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس سورۃ نساء کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک واقعہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کر دو بس کر دو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ظاہر ہے یہ آنسو اس احساس کی وجہ سے تھے کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، کاش ان کے سامنے زمین برابر کر دی جائے، یعنی کسی طرح زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں اظہار ناراضگی فرمایا گیا اور فرمایا کہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اب اگلے مرحلے کے اوپر شراب کے اندر جو خباثت اور برائی کا پہلو ہے اسے پھر سے اجاگر کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ ابھی تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا بعض اوقات لوگ نشے کی حالت میں ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے۔ تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہاں پر حتی تعلموا ما تقولون کے الفاظ خصوصی طور پر قابل غور کہ جب تک تم شعور کے ساتھ سمجھ نہیں رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی بے سمجھے نماز نہیں پڑھنی ہم نے۔ ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا نا، غلط سلط پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، بس رٹی رٹائی جو بچپن میں پڑھا دی وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب جنہیں قرآن کا مطلب ہی نہیں آتا، نماز کے مطلب ہی نہیں آتا، انہیں کیا پتہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، انہیں کیا پتہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی ترجمے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔
اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے. یعنی اگر تمہاری جنابت کی حالت ہے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہے تو غسل کر کے پھر نماز ادا کرو. الا عابری سبیل جو ہے اس کا مطلب ایک یہ کیا گیا ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جانا، الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو تو گزر سکتے ہیں. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یعنی تیز بخار ہے یا کوئی تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ تیمم کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کر لو. یعنی وہ تمام صورتیں جس میں غسل یا وضو واجب ہے، ان میں اگر بیماری غسل کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا حالت سفر میں نہانا ممکن نہیں ہے، یا پانی دستیاب نہیں ہے، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. الکتاب ایک حقیقت ہے جس میں ایک حصہ تورات اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا، پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے کامل ہو کر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی. وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. مشرکین مکہ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگ لہو و لعب میں مشغول رہیں اور قرآن نہ سنیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. گانے بجانے والی لونڈیاں اور آلات موسیقی جو ہیں ان کا انتظام کیا ہوا تھا کہ لوگ ان میں مشغول رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے. اسی طرح مدینہ میں یہود کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ خود بھی گمراہ کن مشاغل اختیار کرتے، دوسروں کو بھی اس میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے. آج دیکھیں ہمارے آج کے دور میں کتنی صورتیں ہیں اس قسم کے مشاغل کی. نیٹ ہے، موبائل ہے، اسی طرح سے یہ ویڈیو گیمز ہیں، انہوں نے کس طرح اپنے حصار میں قابو کر لیا. ایک کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے اور وہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے تو پوری قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین چیز کرکٹ ہے. اسی طرح سے دنیا میں ہر طرح کے کھیل تماشے دیکھے جاتے ہیں اور اس میں پتہ ہی نہیں چلتا نماز کا وقت آیا نکل گیا، تو دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے. تو شیطان کو اور کیا چاہیے؟ شیطان تو چاہتا ہی یہی کہ کسی طرح سے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں، وہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یا موت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. انسان یا تو حیوانی سطح پہ زندگی گزار دے، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہ رہے، کیا کما رہا ہے کیا کھا رہا ہے، عیش و عشرت میں مشغول رہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے فروغ کے لیے دنیا میں بڑے بڑے مستحکم نظام قائم کیے گئے ہیں، اور جو لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کو بھاری معاوضے دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں. فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، راہ حق سے منحرف کر دیں، کہ تم بھی قرآن کو نہ سنو، اللہ کی بات کو نہ سنو، بلکہ لہو و لعب کے پیچھے پڑ جاؤ. واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. یعنی لوگوں کی یہ جو سازشیں ہیں کہ قرآن نہ سننے دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا خود مددگار ہوگا، لیکن پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا. جب تم اللہ سے جڑو گے تو اس راستے میں اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد فرمائے گا. اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام اور محل سے پھیر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. یہ یہود کا وتیرہ تھا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کے الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، احکام الہی سنتے اور کہتے سمعنا وَعَصَيْنَا. بظاہر وہ اہل ایمان کی طرح وَأَطَعْنَا کہتے، لیکن جب زبان کو موڑ کے عصینا کہہ دیتے تھے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے کہتے وَاسْمَعْ، کہ ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے غیر مسمع، کہ آپ سے سنا ہی نہ جائے، یعنی ہمیں آپ کو سنانا مطلوب ہی نہیں.
اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے۔ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں راعنا اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ راعنا کا مفہوم ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر راعینا بنا دیتے، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے۔ یہ اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے ایسے کلمات کہتے، پھر دین میں عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پہ ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں مگر کوئی شاذ ہی کوئی ایمان لائے گا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہود کی شرارتوں پر لعنت ملامت کے ساتھ اب قرآن کریم پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرے اس طرح مسخ کر دی جائیں کہ بالکل سپاٹ ہو جائیں، کوئی فیچر باقی نہ رہے، اور پھر چہرے کو پشت کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے چلا جائے، گدی سامنے آ جائے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے۔ اصحاب سبت کے واقعے کی تفصیل ہم آگے سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ ان الفاظ میں یہ امید دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کو تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم بات ہے کہ آگے آیت نمبر 116 میں اسے پھر دہرایا گیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا ہے، بہت بڑا جھوٹ گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، وہ احد ہے، اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ گھڑنا ہے، بہتان ہے، عظیم ترین گناہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خود کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ یہاں یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود کو بہت پاک باز اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورۃ مائدہ میں آتا ہے ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرے تمام لوگ جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹ کر کھا جائیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، ان کا استحصال کریں، ہم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور اس حوالے میں سورۃ آل عمران میں ہم نے آیت نمبر 75 میں پڑھا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہم سے ان کے بارے میں کوئی محاسبہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھوڑے کو ٹانگے میں جوت لیا یا ہرن کا شکار کر کے کھا لیا تو اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ یہی سمجھتے تھے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے۔ وہ کیا ہے کہ امیین کو ہم جو مرضی کریں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر۔ ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا
یعنی مشرکین کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں۔ یہود اپنی ضد اور ہر درمی میں اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں ان سے مشابہ ہیں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب بھی مانتے تھے، لیکن اہل ایمان کے ساتھ جو عداوت اور ضد انہوں نے اختیار کر رکھی تھی اس میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے ان کے بتوں کی تعظیم کرتے اور کہتے یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کا دین مسلمانوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ یہ جو انہوں نے تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی تو سب حیوان ہیں، تو انسانوں میں یہ جو تقسیم اور تفریق کا اختیار ہے یہ نہیں کس نے دیا ہے؟ کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان کی تو بادشاہی سب اللہ کی ہے، مالک الملک اللہ ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو چاہیں بولتے رہیں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا؟ دراصل یہ سب اس حسد کا نتیجہ ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں کہ اللہ نے امیین میں اپنا آخری نبی کیوں بھیجا اور یہاں اپنی آخری کتاب کیوں عطا فرمائی۔ یہ ان کو حقیر سمجھتے تھے قریش مکہ کو، اب یہ اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں دی، یعنی انہیں اگر تورات اور انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، تو یہ جو بنو اسماعیل ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہاں بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ ملی، تورات کتاب تھی، انجیل حکمت تھی۔ یہاں پر کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ قرآن میں جمع کر دی اور مزید برآں کیا یہاں پر فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، جیسے ان کو ملک عظیم دیا اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسلمانوں سے ہے کہ وہ ان کو ملک عظیم دیں گے، اور یہ مضمون سورۃ نور میں آگے ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 55 میں آتا ہے ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسا ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے اور وہ بھی جو اس سے رکے ہوئے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے، یعنی جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، میڈیکل سائنس نے خود اس کو دریافت کیا ہے کہ درد کا احساس انسان کی کھال کے اندر ہوتا ہے، اس کے نیچے گوشت اور عضلات وغیرہ میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کسی کو چٹکی کاٹیں، کانٹا چبھے، چوٹ لگے، کوئی حصہ جل جائے تو تکلیف درد کا احساس جو ہے وہ جلد کے اندر ہوتا ہے، تو آپ انجیکشن سے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لگایا جاتا ہے، برانولا بھی لگایا جاتا ہے، جب لگا رہے ہوتے ہیں تو سوئی کی درد ہوتی ہے اسکن کے اندر، جب وہ اسکن کے اندر چلا جاتا ہے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کئی دن وہ سوئی لگی رہتی ہے، درد فیل ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جہنمیوں کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ جب ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائے گی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، تو اس کی جگہ نئی کھال دے دی جائے گی، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ تکلیف اور جلن کا احساس مسلسل برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اہل جنت کا ذکر ہے۔ یہ جو فوری تقابل کا انداز ہے یہ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا۔
سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں بڑی پاک باز بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔